سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج سوشل میڈیا کے عاشقان رسول تشریف لائے ہیں غریب خانے پر جنت حال میں، سب کو خوش آمدید۔ اور 1446 ہجری کے شعبان شریف کا آج چاند نظر آیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے آج شعبان کی چاند رات ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ شعبان اللہ پاک کے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا مہینہ ہے، آقا کا مہینہ ہے، اور ماہ درود و سلام بھی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں جو آیت درود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت مبارکہ ماہ شعبان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ ماہ درود و سلام بھی ہے۔ اس میں درود شریف کے فضائل کافی ہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کی دعوت جو مکتوب المدینہ کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 62 پر ایک پیارا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملک شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص لپک کر آپ کے سامنے آیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، اے ابو یوسف، یہ ان کی کنیت تھی، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی، بے شک دن اور رات کا جلد جلد آنا جانا، آپ کے بدن کے گلنے، عمر کے ختم ہونے اور ہر دم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانے کا پتہ دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن ہو کر نہ بیٹھ لینا چاہیے جب تک کہ اپنے اچھے خاتمے یعنی اچھی موت کا معلوم نہ ہو جائے، نیز یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت میں جانا ہے یا کہ جہنم ٹھکانا ہے، اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ کا پروردگار آپ کے گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی۔ اے کمزور انسان، اپنی اوقات مت بھول، تیرا آغاز ایک ناپاک قطرہ ہے جبکہ انجام سڑا ہوا مردہ۔ اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تو عنقریب سمجھ میں آ جائے گی۔ اس وقت تو قبر میں جائے گا، وہاں گناہوں پر ندامت ہوگی مگر کام نہ دے گی۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے، اور وہ شخص بھی جذبات تاثر سے رونے لگا۔ راوی کہتے ہیں، ان دونوں کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا، یہاں تک کہ وہ دونوں تو رو رو کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ حکایت یا یہ واقعہ ہمیں بڑا جھنجھوڑنے والا ہے۔ ہم لوگ خوش فہمی میں کہ بس زندگی گزر رہی ہے، لیکن آپ اگر نوٹ نہ کیے تو آپ کریں، رات آئی نا، ابھی ان قریب بوریت شروع ہوگی، یہ رات یار جلدی گزر جائے، یہاں سے جلدی ہم جائیں اور سو جائیں۔ اور سونا حقیقت میں تو یوں دیکھا جائے تو کھونا بھی ہے، کہ سونے میں پتہ نہیں چلتا۔ اگر عمر کسی کی 60 سال ہے اور اس کے 8 گھنٹے سوتا ہے تو 20 سال تو نیند میں گزر گئے، جس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ ثواب کا کام بن سکتی نیند، جبکہ سونے سے پہلے یہ نیت کر لی جائے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں۔ تو عبادت پر قوت تو حاصل ہوتی ہے، ظاہر ہے، جاگتا رہے بندہ تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی دین کا کام، نہ دنیا کا کام۔ تو عبادت پر تو یہ نیت کر لینی چاہیے، سوتے وقت بھولنا نہیں چاہیے، تاکہ یہ سونا ہمارا غفلت میں نہ گزرے اور فالتو نہ گزرے، بلکہ یہ بھی ہمارا ثواب میں کاؤنٹ ہو جائے۔ اور سونا تو ایسا پیارا ثواب کا کام دے گا کہ اس کے اندر گناہ نہیں ہوتا۔ باقی دوسرے کاموں میں گناہ ہوتا ہے، کوئی نیکی کرے تو ریا ہوتی ہے، اور سونے میں ریا کا بھی کوئی بظاہر تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ جو سونے والا کوئی ریاکاری بھی کرے کہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو لوگ اس کو نیک آدمی سمجھے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نیت کر لیجیے، اور جتنا ہو سکے اچھی اچھی نیتیں کر کے ہی کام کیے جائیں تو انشاءاللہ ہمارے بے شمار کام وہ کہ جو ایسے ہوتے ہیں جو نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے، تو وہ ثواب کے بن جائیں گے، مباح، جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، یہ مباح کہلاتا ہے۔ تو اچھی نیت سے وہ عبادت کا درجہ پا لیتا ہے۔ جیسے کھانا مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ۔ اب اگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کی یہ نیت کریں گے کہ ذرا کھانے سے ہمت تو آتی ہے نا، روزے میں زیادہ تجربہ ہوتا ہے، شام کو بندہ نڈال ہو جاتا ہے، جب کھا پی لیتا ہے تو نماز میں ذرا چستی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ جب کہ وہ ایسا ہو کہ وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے والا کھانا ہو، موقع ہو اس کا، اب پہلے ہی پیٹ فل ہے، اب نفس کے لیے کوئی ایسا عمدہ چیز آ گئی اور نفس کے لیے کھا رہے ہیں اور بھوک بھی نہیں ہے، اور ہم عبادت پر قوت حاصل کریں، تو یہ نیت کا موقع نہیں ہے، یہ تو الٹا نقصان کرے گی۔ کہ پیٹ بھرا ہوا اور پھر بھی بندہ کھائے تو اس میں سفید داغ برس کا اندیشہ ہے، ذرا پیٹ بھی اس پہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو موقع محل ہو اور اچھی نیت کرے بندہ تو اس کو ثواب ملے گا، ورنہ کھانے کے دانے دانے کا قیامت کے دن حساب ہے۔ اچھی نیت ہو گئی، اچھی نیت کا موقع بھی تھا، تو اب قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ کیا فرق ہے؟ یہی سونے کا بھی، ورنہ سونے پر بھی حساب ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن اچھی نیت کر لی کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، تو اب یہ کہ حساب نہیں ہوگا بلکہ ثواب ملے گا۔ بڑا فائدہ ہے نیت کا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ بہت پیاری شے ہے نیت، لیکن اس کی طرف توجہ ہماری نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ اپنا جو کام کاج کرتے ہیں اس میں بھی نیتیں اچھی اچھی کر سکتے ہیں۔ اس کو سوشل میڈیا کا کام بھی ماشاءاللہ، لیکن اگر اس کو شریعت کے مطابق کیا جائے اچھی نیت کے ساتھ تو بڑی عبادت کا کام ہے۔ اگر ہم سمجھے تو ساری دنیا میں نیکی کی دعوت آپ کا سوشل میڈیا عام کر رہا ہے، اور لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو بیدار کر رہا ہے نیند سے، اور عبادت کی طرف ان کو لا رہا ہے۔ ان میں اچھی نیتیں ہوں، خلوص ہو، اخلاص ہو، انشاءاللہ اس میں بھی ثواب ملے گا۔ بہرحال یہ کہ ایک تو درخواست یہ کہ نماز با جماعت یہ واجب ہے، اور ہر صورت میں اس کی پابندی کرنی ہے، جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، بلکہ آپ تو مسجد کے ساتھ متصل ہیں، جوائن ہیں، تو ذہن نصیب پہلی سب پانے کی کوشش کی جائے۔
اور جو عیسائی بھائی نماز کے معاملے میں یا جماعت کے معاملے میں سستی کرے انہیں پیار محبت سے سمجھا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر آمادہ کریں۔ یہ جذبہ کہاں سے ملے؟ تو یہ جذبہ بہت کم رہ گیا، کوئی اکا دکا میں نے دیکھا لاکھوں میں ہوتا ہے۔ پہلی صف کا بھی شوقین ہوتا ہے، سنتیں بھی اس نے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں، عصر و عشاء کی سنتیں بھی وہ پڑھیں گے، ان کو اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ فجر میں مسجد میں داخل ہوں گے، عشاء کو چاش کے بعد پڑھ کے عشاء چاش پڑھ کے گھر جائیں گے، لیکن یہ اکا دکا ہوتا ہے۔ ایسے خوش نصیب، ورنہ اکثریت ہماری جو ہے بس اس کی طرف غیر متوجہ۔ تو کم از کم جماعت تو واجب ہے۔ اب آپ کا ماشاءاللہ سائے بھائی اتنے سارے، اب ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ جماعت کی پابندی کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ نماز نہیں ہے تو یار بندہ ہے کس کام کا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پر یعنی کہ قاتلانہ حملہ ہوا، جان پر بنی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی ہوش آیا نماز نماز نماز، اور آپ پر جو حملہ ہوا وہ بھی نماز میں ہی ہوا، فجر کی نماز میں، اور یہاں تک ہوش میں آیا تو بس نماز کی بات کر رہے تھے، اور فرمایا کہ نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ یہ انہی کا قول ہے فاروق اعظم کا، نمازیں پڑھتے تھے۔ اور بھی ہمارے اکابرین کی نماز کے جذبے کے معاملات تو ایک سے ایک ہے، تو نماز نماز ہے۔ تو سب کے سب میرے مدنی بیٹے جو ہیں نماز کی پابندی کی تو بالکل جیسے قسم کھائیے، قسم کھانا نہیں ویسے جیسے قسم کھائی ہے، قسم بھی ٹوٹ سکتی ہے، جماعت نہیں چھوٹ سکتی۔ ایسا پکے ہو جائیں کہ بس جیسے ہی جو بھی اپنے شریعت کے تقاضے ہیں، آپ کے اجارے کے جو معاملات ہیں، لیکن ایسا اجارہ جس میں جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو اور مسجد موجود ہو، کوئی شرعی عذر اور نہ ہو، تو پھر تو ایسا اجارہ بھی ناجائز ہے، ایسی نوکری بھی گناہ ہے۔ تو یہ تو نہ دعوت اسلامی میں ایسا ماحول بھی نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ نماز پڑھنے والوں کی پذیر آئی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے مطلب البتہ ہے کہ ہمارے یہاں ناراضی کا معاملہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے۔ تو جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ ناراضی کا اظہار اس انداز میں نہیں کریں کہ وہ دل آزاری ہو، بلکہ مطلب اس کو سمجھائیں، پیار سے ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں۔ بڑا ذمہ دار، چھوٹا ذمہ دار، جو بھی ہر مسلمان کا کام ہے کہ سمجھائے کہ نماز، ہم جو دعوت اسلامی کو لے کر اٹھے تو ہم تو اٹھے ہی مسجد سے الحمدللہ۔ نہ فیضان مدینہ کا تصور تھا، سوشل میڈیا کا تو نام بھی نہیں سنا تھا، نہ مدنی چینل کا تصور تھا، نور مسجد میں میری امامت تھی، اور وہاں سے ہم لوگ اٹھے تھے بس، اور آہستہ 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 مسجد بیان ہوتا رہا، پھر مسجدیں بھر گئی تو باہر آ گئے۔ اب آپ کے ساتھ ہیں، جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے تو شاید کوئی بھی ماحول میں نہیں تھا اس وقت، اور ایک تعداد پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی، میں 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ مسجد سے نکلے ہم، ایک امام لے کر چلا اس دعوت اسلامی کو، تو اپنے کو نماز کی یوں بھی ترغیب ہے کہ دعوت اسلامی سے نماز مائنس نہیں ہو سکے گی۔ تو کوئی بھی مطلب نماز جماعت سے نماز نہ ترک کرے، یہ جو بھی ہوا اس کی توبہ تو کرنی ہوئی، اس نے جان بوجھ کر واجب ترک کیا ہے، تو مسجد کے ساتھ جماعت اور بغیر جماعت کی نماز، جبکہ واجب ہے ہر جماعت۔ میں نے تو آپ کو بتا، میرا گھر تھا موسالین میں، جب ہم نے یہ لیا نا فیضان مدینہ، تو ہم لوگ تو میمن ہیں، میمنوں کا علاقہ چاہیے۔ اب پیر کالونی میں نے گھر ڈھونڈا کہ فیضان مدینہ گھر مجھے لینا ہے، اور میرے کو یوں تھا کہ میں بس فیضان مدینہ میں نماز پڑھاؤں اور اس کو آباد کروں، اور الحمدللہ میں فیضان مدینہ میں نمازیں پڑھتا رہا۔ اور جب تک یہ سیکورٹی ایشو نہیں ہوا نا، اس وقت تک میری، جبکہ میں ہوں گھر میں ایک جماعت یاد ہے کہ وہ میری نکل گئی تھی، وہ بھی میں وضو کر چکا تھا فیضان مدینہ آنے کے لیے، اور ایک بس مجھے شرعی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں جا نہیں سکا فیضان مدینہ۔ اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور ایسے سستی کے مارے میں نے جماعت ترک کر دی ہو، فیضان مدینہ نہ ترک کیا ہوا۔ بہت پرانی عادت ہے الحمدللہ، نماز با جماعت پڑھنے کی۔ ماں کی لاش پڑی تھی میرے گھر میں جماعت سے نماز پڑھنے آ گیا تھا نور مسجد میں، اور رو کے نماز پڑھائی تھی، امامت تھی میری، کوئی میرے کو بولنے والا نہیں تھا کہ کیوں نہیں آئے، میں رو کے نماز پڑھائی تھی۔ ماں ہوتی ہے،
اور لاش چھوڑ کے آیا تھا، وہ نہیں میں پڑھوں گا تو جماعت سے، اور فجر کی نماز تھی وہ میری زندگی کی جو میں نے اس طرح دقت کے ساتھ رو رو کے پڑھی تھی. اور میری شادی میں بھی جماعتوں سے نماز پڑھی میں نے الحمدللہ، یہاں تک کہ پہلی رات گزار کر فجر بھی با جماعت نور مسجد امامت کی تھی. اور میرے دوستوں کو حیرت ہوئی، میرا سائڈ فرینڈ ہوا، تو نے پڑھائی کیسے یار؟ پڑھائی میں نے الحمدللہ بغیر غلطی کے پڑھائی الحمدللہ. تو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں آپ کا ہی ہوں نا، آپ مجھ سے محبت نہ کرتے ہوتے تو جمع کیوں ہو جاتے؟ تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کو فالو تو کرتے ہیں نا، تو اچھی بات میں فالو کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ جو کماتے اس میں سے کوئی مجھے پرسنٹیج دے دیں، یہ تو نہیں کہتا. اور نماز پڑھیں، اللہ توفیق دے کہ ہم باجماعت نماز پڑھنے والے بن جائیں. اچھا، دوسرا یہ کہ آپس میں دوستیاں تو ہوں گی ظاہر آپس میں، تو ہمارے یہاں مطلب یہ کہ ابے تبے کا ماحول، اڑے ہوئے ابے تبے، اور بے تیزی بھی، ہنسی مذاق اور کہکوں کی بھرمار ہوتا ہوگا. میں مطلب میں دیکھا نہیں آپ کو، مجھے پتہ ہے میں بھی ہوں تو آپ کے اندر کا نا، تو غار میں تو نہیں پڑا کوئی. تو اس پر تھوڑا دیکھ لیں آپ کہ اس طرح آپ اگر کرتے ہیں اور حسن اخلاق کا دامن تار تار ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ جو لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ یار سوشل میڈیا دعوت اسلامی، آپ کو دعوت اسلامی والوں کو ایسے بھی ملیں گے جو ولی سمجھتے ہیں، تو یہ بولے یار یہ اچھے ولی ہے، کہ مار کے ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے تھے. بہت پرانی بات ہے، میں کسی کے گھر گیا تھا، کوئی مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، سادات کا گھرانہ تھا. تو گلزار حبیب میں اس وقت اجتماع ہوتا تھا. اب وہ دعا تو رکت انگیز ہوتی تھی. اچھا، تو وہاں چھوٹا بچہ ہوگا، اس کے بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی، جو میں تو ہنس بولنے والا، تو میرا مزاج ہے پرانا، میں ملنسار ہوں، خشک نہیں ہوں، محبت سے بات کرنا، ہنسنا بولنا سب. تو میں ہنس بول رہا تھا، تو بولا میرا چھوٹا بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ ہنستے بھی ہیں. اس نے اور رکت انگیز دعا سنی تھی نا، تو اس کو یوں تعجب ہوا. مطلب ہمیں اتنا نوٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہنسنے پر بھی اس کو تعجب ہوا. گو کو ہنسنا ناجائز نہیں تھا، لیکن وہ بچہ تھا نا، یار تو یہ سمجھتا ہوگا نا کہ روتا رہتا ہوگا. تو خیر، تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے اخلاق کا سب کو خیال رکھنا ہے، اور اس میں پھر دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں. اس طرح کی گفتگو میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، اگلا ہنس رہا ہوتا ہے لیکن اپنی جیب مٹا رہا ہوتا ہے، اور ہم نے اس کا دل توڑ دیا ہوتا ہے، اس کو طنز کر دیا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں، اگر پروقار انداز ہوگا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو آپ کو تو سب بن جانا چاہیے اور بن کر رہنا چاہیے کہ لوگ مثال دیں کہ یہ عاشقان رسول کی سنت و بری تنظیم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں کام کرتا سوشل میڈیا کا فرد ہے. ایسا مزے کو مزہ آ جائے اور لوگ آپ کو دیکھ کر دعوت اسلامی میں آ جائیں. یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کر دعوت اسلامی سے دور بھاگے کہ یار ہم تو ان کو بہت وہ اچھا سمجھتے تھے، وہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو یار تو یہ ایسے ہیں یار، یہ تو چھوڑو یار، نہیں جاتے. اچھا، وقف کا آپ کا جو ہے جیسے جو بھی دفتر ہے، مکتب ہے، جو اسباب ہیں، یہ وقف کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں خیال رکھنا ہے کہ جیسے اب کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل فون، وائی فائی، انٹرنیٹ وغیرہ جو بھی آپ کو وہاں پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو یہ سب ظاہر کہ ہوتا ہے وقف کا. اب اس کا ذاتی استعمال نہیں کرنا ہے. یوں کہنا چاہیے نا کہ جیسے کسی کی ہم نے ذمہ داری لگائی، بھائی آپ نے درس کا کرنا ہے، یا آپ نے قافلے کے لیے اسلامی تیار کرنا ہے، کوئی بھی دینی کام آپ نے کرنا ہے، اسلامی کا ذہن بنانا ہے، تو بعض اوقات آگے جو گیدرنگ ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہنسی مذاق والی ہوتی ہے نا کہ وہ جو بیچارہ ان کو سمجھانے جا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ دل بیچارے کا ٹوٹ جاتا ہے نا. تو ایک تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول مل جائے نا کہ جو کوئی ہمارے پاس اس طرح آ رہا ہے، ہمیں سمجھانے آ رہا ہے، تو اس کی بالکل جو ہے نا وہ اس کو مطلب حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس طرح اس کا مذاق اڑائیں کہ بیچارہ وہ دوبارہ آنے کے ہی نہ رہے. مبلغ کو دل بڑا رکھنا چاہیے. سر وہ پاگل کھانے کا ڈاکٹر جو ہے نا، اگر اس کو پاگل کبھی کھینچتے بھی ہوں گے، کبھی ٹھوکتے بھی ہوں گے، لیکن ڈاکٹر جو ہے نا، یہ اپنا کام چھوڑتا نہیں ہوگا، اس مریض کے ساتھ ہمدردانہ ہی رویہ رکھتا ہوگا. اسی طرح 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 کے مریض اس میں بھی ہوتے ہیں. تو
مبلغ یہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے، اور چاہے کوئی کچھ طرح کا بھی انداز رکھے تو اس کا علاج تو کرنا ہی ہے نا، تو آپ اس کے معالج ہیں، علاج کریں. ایسی حرکتیں کرتے ہیں بعض اوقات، پھر مذاق اڑانے والے جو ہے نا یہ قریب آپ بھی جاتے ہیں. اگر مبلغ کا اخلاق اچھا ہو، اور اگر اب چونکہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا آپ کے یہاں کوئی حساب کتاب ہے کہ سمجھانے والے کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کا ماحول ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو کافروں کی صفت ہے. کفار نیکی کی دعوت دینے والوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو ستاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ، تو یہ وہ کام ہم نے نہیں کرنا. اگر بالفرض ہم عمل نہیں بھی کر سکتے، سکون سے اس کو چپ چاپ سن لیا جائے، اور اس سے یہ عرض کر دیا جائے کہ اب دعا فرمائے کہ ہم بھی بعمل ہو جائیں، ہے نا، اس کا حوصلہ بڑھائے. یہ نہیں کہ مطلب اپنے کو دیکھ، گھر کو دیکھ. بولتے ہیں اپنے گھر میں تو گھر کا تو خیال رکھ، تیرا بھائی تو یوں کرتا ہے، تیرا فلاں تو یوں کرتا ہے، تو یوں کرتا ہے، اس دن تو یوں کر رہا تھا، اور آج بڑا مطلب ہم کو مطلب بولا بالا بن کر نیکی کی دعوت دینے آ گیا ہے. اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں. ہمارے بھلے کی بات کرتا ہے، صحیح. اب جیسے کہ کوئی ہمارے کپڑے پر اللہ نہ کرے کوئی بچھو آ گیا، اور کوئی بولے بھائی آپ کے کپڑے پر بچھو ہے، تو آپ فوراً دیکھیں گے اور اس کو بچھو کو مار کے اس کا شکریہ ادا کریں گے. کبھی بھی آپ وہ بچھو دکھانے والے کو بغیر بچھو کو ڈھونڈے مذاق نہیں اڑائیں گے، بلکہ نظر نہیں بھی آیا تو شاید مذاق نہیں اڑائیں گے کہ یار کہیں چلا گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یار یہ آپ کو قبر کے سانپ اور بچھو سے بچانے آیا ہے مبلغ، تو اس کا مذاق اڑانا ہے نا. تو اس لیے اگر ایسا کیا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو توبہ تو کرنی ہی ہوگی، معافی بھی مانگنی پڑے گی، چھوٹے باپ کا بڑھنا پڑے گا، ورنہ ایک آخرت میں ظاہر اس کو راضی کرنا مشکل ہو جائے. ایک تو نیکیوں کا ویسے ہی اپنے پاس فقدان ہے، کمی ہے، نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ اپنے اوپر لینے پڑیں گے. حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا یہ بہت سخت ہے، اس کا بہت خیال رکھنے کا ہے. ایسا نہ کیا کریں، چپ چاپ سن دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد معروف ہے اور سوشل میڈیا میں ایز اے اینیمیٹر میں جاب کرتا ہوں. وبرکاتہ. حضور آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ دوران ڈیوٹی جو ہے جماعت کی پابندی کس طرح سے کی جائے؟ جیسے اکثر تو نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نگران کی جانب سے پریشر ہوتا ہے کہ جلدی کر دو کام، مطلب تھوڑا پریشر ہوتا ہے، تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جماعت ہم ترک کر کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ نماز ادا کر لیں؟ اور اس میں اس طرح کا پریشر ہوتا ہے کہ جماعت چھوڑ دو اور کام پورا کرو؟ نہیں، اس طرح کا پریشر تو نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ارجنٹ کام جو وہ دینا ہوتا ہے کہ یار جلدی گھر بھی پہنچنا ہے، ٹریفک جام ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. ہاں وہ تو بھی جماعت تو نہیں چھوڑ سکیں گے نا. یہ عذر تو سارا یہ ایسے عذر نہیں جس سے جماعت ماپ ہو جائے، مسجدیں خالی ہو جائیں گی، پھر تو سبھی مصروف ہوتے ہیں. اچھا، اس میں خیال ایسا آتا ہے کہ ابھی تو نماز کا ٹائم تو ہے نا، اگر جماعت چھوٹ بھی رہی ہے تو نماز تو قضا نہیں ہو رہی. یہ جماعت واجب ہے نا. یہ بھی قرآن کریم میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو. یا مراد جماعت ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا حدیثوں میں بہت تاکید ہے جماعت کی. یہ تو اللہ رسول کا حکم ہے، اس سے تو ایوائڈ نہیں کر سکتے نا. سیدی اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ جیسے اذان ہو جائے اور ہمیں نکلنا ہو یا جیسے چھٹی ہو جائے تو کیا فیضان مدینہ سے ہم مطلب باہر جا سکتے ہیں اذان کی آواز سننے کے بعد؟ اب آپ لوگ تو ہیں خارج مسجد، ہے نا، تو اب اگر خارج مسجد سے ہی آپ کا رستہ ہے، مسجد کے اندر نہیں آنا ہوتا، تب تو چلے گئے تو ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں دیکھ لے تنفیر عوام کی صورت تو بن سکتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ نوٹ تو کرتے ہیں نا یار، تو یہ پھر پتہ نہیں کس کس کو شیئر کرتے ہوں گے، یار دور کے ڈول سوان ہے، اندر پولم پول ہے، اپنوں کو تو یہ نماز پڑھا نہیں سکتے، اور ہم کو بڑے متوینے کے رونی صورت بنا کر نیکی کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں. اب ان کو کیا پتا کہ یار کتنا سمجھاتے ہیں. آپ کو ذمہ داران ہو سکتا ہے سمجھاتے ہوں، لیکن نہیں بھی سمجھاتے تو بھی سمجھ، اتنی عقل تو اللہ نے دی ہے یار، نماز پڑھنی ہے، نماز کے ٹائم پر جانا مناسب نہیں ہے. تنفیر لوگ انگلی اٹھائیں گے. اب آگے عین مسجد کے اندر ہے، پھر تو وہ اذان ہو گئی تو نہیں جا سکتا، اس کو منافق کہا گیا. ہاں کسی اور مسجد کا امام ہے تو وہ جا سکتا ہے، مؤذن ہے دوسری مسجد میں اذان دینی ہے
وہ جا سکتا ہے، یا ایسا شخص ہے کہ اگر یہ نہیں جائے گا تو اس مسجد میں نمازی جمع نہیں ہوں گے، ایسا کوئی عذر ہو نا تو نکل سکتا ہے، لیکن جنرلی نہیں نکل سکتا، جیسے لوگ نکل جاتے ہیں سستی کر کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ